اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ آل عمران اور آیت نمبر 124, 125, 126, 127, 128 and 129. ٹوٹل 6 آیت پڑھیں گے ہم. تو آیت نمبر 124. اذ تقولوا للمؤمنین الن یکفیکم او یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. استقولوا، اور یاد کرو کہ جب آپ نے کہا تھا، اللہ کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، استقولوا، یاد کرو جب آپ نے کہا تھا للمومنین، کہ مومنین کو، جو مومنین بندے ہیں ان کو آپ نے کہا الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین، کہ الن یکفیکم، کیا تمہارے لیے کافی نہیں ہے کہ مدد کرے ان یمدکم ربکم، تمہارا رب مدد کرے تمہاری، ود ثلاثۃ آلاف، یعنی الف کا مطلب ہوتا ہے 1000، آلاف یہ پلورل میں، تو ثلاثتی 3 ہے، 3000، تو 3000 من الملائکۃ، یعنی فرشتوں سے تمہاری مدد کرے اللہ، منزلین، کہ ان کو اسپیشلی یعنی ان کو بھیجے، ان کو زمین پر یعنی ڈاؤن بھیجے. تو کیا یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اپنے مومن جو ہے بندے ان سے سب سے کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہارے لیے کافی نہیں کہ تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے لیے 3000 فرشتوں سے تمہارے لیے بھیجے اور تمہاری مدد کرے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ورڈز جو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا. ریمبر thou saidst to the faithful, is it not enough for you that Allah should help you with 3000 angels specially sent down? تو یہ چیز مطلب بولی گئی. اس کے بعد پھر نیکسٹ 125 آیت 125. بلا ان تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورہم ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین. بلا یعنی کہ یس، کیوں نہیں. تو اب یہ بات جو ہے، اب اللہ یہ ہے، پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا کہ آپ نے کہا، اب اللہ اس کا جواب دے رہا ہے کہ ہاں کیوں نہیں. بلا ان تصبروا، یعنی کنڈیشن میں یہ رکھ رہا ہوں کہ اگر تم صبر کرو، وَتَتَّقُوا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی کہ اگر تم صحیح ہو. تقوی پہ رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے نا کہ جو اللہ سے ڈر رہا ہے اور اللہ سے محبت بھی کر رہا ہے، تو جو اللہ کی منع کی ہوئی چیز ہے وہ تو وہ نہیں کرے گا، چاہے جنگ پہ ہو چاہے امن میں ہو. اور پھر وہ اللہ کی ناراضگی والا کام بھی نہیں کرے گا، اور اللہ کو جو پسند ہے وہ چیز کرے گا. تو اس کا مطلب وہ ہے کہ اگر تم صبر کرو اور وَتَتَّقُوا، یعنی تقوی اختیار کرو. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ ھَذَا، اور آئے چاہے دشمن تمہاری طرف بالکل ایک دم جلدی مچاتے ہوئے، رش کرتے ہوئے آئے. یمددکم ربکم، تمہارا رب تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف، مگر یہاں اللہ کہہ رہا ہے 5000 فرشتوں سے، من الملائکۃ مسومین، ملائکہ میں سے مسومین. مسومین کا مطلب ہے نشان زد، جو مارکڈ ہے، یعنی اسپیشل فرشتے جو مارکڈ ہے، یعنی ان کے اوپر وہ نشان زد ہے. Yeah, if you remain firm and act aright, even if the enemy should rush here on you in hot haste, your Lord would help you with 5000 angels clearly marked.
مصومین. مصومین کا مطلب وہ یہ نشان زد، اسپیشل فرشتے ہو. آیت نمبر 126. وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم. وما جعلہ اللہ، اللہ نے یہ چیز بنایا یا کیا سمجھو، اللہ بشرا، یہ کہ ان کو یعنی کہ خوشخبری اللہ نے دی، کہ وہ خوشخبری بشرا ہے، بشارت ہے، لکم تمہارے لیے، ولتطمئن تاکہ تمہارے دلوں کو، قلوبکم جو دل ہے تمہارے ان کو اطمینان ہو، وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے، سکون ہو جائے. بِهِ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. اور نصر یعنی کہ فتح تو نہیں ہے کوئی فتح، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا سوائے اس کے کہ فتح جب بھی ہوگی، وکٹری جب بھی ہوگی، من عند اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہی ہوگی. جب بھی فتح آئے گی وہ اللہ کی طرف سے. العزیز الحکیم، جو بہت ہی زبردست ہے، جو چاہے وہ کرے، اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا ایسا کیوں کیا. اور الحکیم ہے، وہ حکیم اس لیے کہ وہ ہر چیز میں، ہر بات میں اس کی حکمت شامل ہے. یعنی حکمت کے بغیر کوئی بھی فعل اللہ نہیں کرے گا. ہر بات میں حکمت شامل حال ہے. تو اللہ زبردست بھی ہے اور بہت ہی حکیم، حکمت والا یعنی وائز. تو اللہ کی ہر بات میں وزڈم ہے. اللہ made it but a message of hope for you and an assurance to your hearts. In any case, there is no victory except from Allah, the exalted, the wise. اس کی نوٹ ہے 447. Whatever happens, whether there is a miracle or not, all help proceeds from Allah. چاہے جو بھی ہوتا رہے یا ہوتا رہتا ہے جو بھی، تو جو کچھ بھی ہوتا ہے خواہ اس کے اندر معجزہ ہو یا نہ ہو، اگر معجزہ ہے تب بھی اور نہیں ہے معجزہ تب بھی، ہر مدد جو ہوتی ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. Man should not be so arrogant as to suppose that his own resources will change the current of the world plan. انسان کو اتنا گھمنڈی نہیں ہونا چاہیے، کہ اس میں اتنی اکڑ نہیں ہونی چاہیے، گھمنڈ اور غرور، کہ وہ یہ سمجھے کہ یہ تمام یعنی کہ میری وجہ سے یہ ہے، یا ہم نے جو کچھ بھی جو کیا ہے، ہم نے جو بھی مطلب ذرائع ہم نے جو استعمال کیے ہیں، وہ ساری چیز ہے جو کہ دنیا کا جو پلان ہے اس کا رخ ہی بدل دے گا. ایسا گھمنڈی لوگ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے دنیا کا رخ بدل دیا ہے. اللہ helps those who show constancy, courage and discipline. اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ انہی کی مدد کرتا ہے جو صبر کرے. نمبر 1 یعنی اپنے اندر ایک تحمل اور صبر، کریج، ہمت. ڈسپلن جو ایک نظام ہوتا ہے، منظم ہونا اس میں، کہ تم ڈسپلین کو مت توڑو. بہت ڈسپلین چاہیے ہر بات میں. الٹب بے تحاشا جو جی میں آئے من میں آئے کرو، یہ نہیں چلتا. اس لیے ڈسپلین بھی ہونا بہت ضرورت ہے. اس لیے اللہ انہی کی مدد کرے گا جن میں صبر ہے، ٹھہراؤ ہے، ہمت ہے، اور وہ بہت ہی ان کا جو نظام ہے وہ بہت مطلب جمع ہوا ڈسپلینڈ ہے. وہ لوگ بہت ہی ڈسپلینڈ ہے تو اللہ کی مدد آئے گی. اور اینڈ یوز آل دا ہیومن مینس ایٹ دیئر ڈسپوزل. جو بھی انسانی تم کو مدد ملتی ہے یا جو بھی تم کو اس سے انسانوں سے جو بھی تم کو ملتا ہے
मीन्स या सपोर्ट या जो भी तुमको मिल रहा है वो भी इस्तेमाल करना है. बट नॉट दोज हु फोल्ड देयर हैंड्स एंड हैव नो फेथ. और वो लोग नहीं, उनकी मदद अल्लाह नहीं करेगा जो बड़े हाथ बांध के बैठे हुए प्लस उनमें ईमान भी नहीं है, उनकी मदद अल्लाह नहीं करेगा. But Allah's help is determined on considerations exalted far above our petty human motive. हमारे जो इंसानों के जो बहुत ही छोटे छोटे उस दिमाग के हिसाब से छोटे छोटे जो उनके इन ख्यालात हैं, नियतें हैं या इरादे हैं, उससे बहुत बढ़कर अल्लाह की मदद है. उससे बहुत ही बढ़कर बहुत ही बुलंद अल्लाह की मदद है. एंड बाय परफेक्ट विजडम, प्लस उसके अंदर बहुत कमाल की हिकमत है, ऑफ विच वी कैन हैव नो फेंट ग्लिम्सेस, जिसको कि हम यानी ऑफ विच वी कैन हैव ओनली फेंट ग्लिम्सेस, यानी हमको उसकी बहुत ही छोटी छोटी सी झलकियों के तौर पे दिखाई देता है, हम पूरा नहीं समझ पाते उसको. इसके बाद की आयत है 127. ले यक़ता तरफम मिनल लज़ीना कफरू औ यकबितहुम फयनक़लिबू ख़ाइबीन. अब यहां अल्लाह कह रहा है ताकि अल्लाह जो है ली यक़ता में कता वर्ड है, कट ऑफ कर दे, अल्लाह कता कर दे. तरफम मिनल लज़ीना कफरू, तरफम यानी कि एक फ्रिंज या एक ग्रुप, तो उसको अल्लाह जो कुफर वाले हैं उनको कट ऑफ कर दे. यानी अल्लाह की मदद जब आती भी है और जिस तरह से भी आती है या मदद नहीं आई है, तो ये क्यों हो रहा है? इसलिए कि अल्लाह को वो जो एक गिरोह है जो कि काफिरों का है उसको अल्लाह को कट ऑफ करना है. औ यकबितहुम, और या फिर उनका झूठ या उनके अंदर जो कुछ भी, यानी उन लोगों के अंदर जो भी बोलते ना उनकी कोई बदनामी, उनकी जैसे बदनामी हो जाए, उनकी बदनामी भी हो ताकि उनको जाहिर करे ना लोगों के ऊपर, तो वो जलील होते हैं ना, फिर बदनाम होते हैं, तो अल्लाह उनको जाहिर करे. अब सोचो मुनाफिक लोग जो वापस चले गए 300 अब्दुल्ला बिन उबई के साथ, तो वो भी तो जाहिर हो गए ना कि ये मुनाफिक थे. और जो काफिर सारे जमा हुए उनको भी जब अल्लाह मतलब हटा देगा वहां से जिस तरह भी, तो वो भी तो एक है कि अल्लाह ने कट ऑफ किया ना. फयनक़लिबू ख़ाइबीन, ताकि वो पलट के लौट जाएं बहुत ही ख़ाइबीन होकर, यानी कि बड़े आजिज आके, फ्रस्ट्रेटेड. ये अल्लाह का प्लान है और अल्लाह उस हिसाब से फिर मदद करता है जिसकी हमको समझ बूझ इतनी होती नहीं, हम समझ नहीं पाते उसकी गहराई. That he might cut off a fringe of the unbelievers or expose them to infamy, and they should then be turned back frustrated of their purpose. हो गया ना, उनका पूरा जो भी मंशा था वो अल्लाह ने जाहिर करवा दिया. इसकी नोट है 448. A fringe of the unbelievers, यानी एक काफिरों का एक जत्था, एक ग्रुप. An extremity and end either upper or lower, यानी हद से एक्सट्रीम होना और या उसका अंत हो जाना, एंड, चाहे वो ऊपरी अपर इसमें हो कि लोअर में हो. हियर इट में मीन, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब निकलता है दैट द चीफ्स ऑफ द मक्कन पेगन्स, मक्का के मुशरिकीन लोग, और वहां के मक्का के मुशरिकीन में भी सरदार, उसके सरदार, ये वो लोग हैं who had come to exterminate the Muslims with such confidence. वो लोग बड़े अपने अंदर, बड़ा उनके अंदर एक एतमाद था, यकीन था कि हम खत्म कर देंगे इन मुसलमानों को, क्योंकि वो इतने बड़े लोगों को लेकर आए ना. Went back frustrated in their purpose, वो वापस लौट गए बड़े ही फ्रस्ट्रेट होके, आजिज होकर. जो मकसद वो लेकर आए थे वो पूरा नहीं हुआ. The shameless cruelty
with which they and their women mutilated the Muslim corpses on the battlefield will stand recorded to their eternal infamy. और प्लस उन्होंने जो बेहयाई की हरकतें की थी जंगे उहद में, कि उनकी औरतें भी साथ में आई थी, ये सोचकर कि अब जब फतह हमारी यकीनी है तो वो औरतें भी आई थी, और उन्होंने बेहयाई का और बहुत ही जालिमाना अंदाज वो अपना उन्होंने शो किया वहां पर, कि उन्होंने मुसलमानों की जो भी वहां पर जो मतलब जो गुजर गए, जो कत्ल हो गए वहां शहीद, और वो लोगों के जो जिस्म वहां पड़े हुए थे, बॉडी, डेड बॉडी, तो वो उसको उन लोगों ने जिस तरह से म्यूटिलेट किया, यानी कि वही जो जैसे हजरत हमजा के लिए भी तो कि वो जो कट करके पूरा सीना और कलेजा निकाल के चबाया, और ऐसे सब लोग बहुत गंदी गंदी ऐसी हरकतें करते जिसको कहेंगे कि जंगली और एकदम जालिमाना अंदाज है वो, और बेहयाई उसमें थी कि ये जो इन्होंने काम किया ना, ये ऐसा रिकॉर्डेड हो गया कि ये जिंदगी भर नहीं, इटर्नल। सोचो आज भी हम इतने इस दौर में हैं हम, लेकिन हम भी तो ये बात को जानते हैं और इसको कहते हैं ना कि देखो जंगे उहद पे उन लोग ने कैसे किया था, तमाम जो भी शहीद थे उनके साथ, उनके मतलब मरे हुए जो बॉडी है वो बॉडी को उन्होंने कैसा उसको गलत गलत उनकी सब नाक काट रहे, कान काट रहे, पता नहीं क्या क्या करते थे वो लोग ऐसा। तो ऐसी हरकतें वो करते थे वो जो हमेशा हमेशा इटर्नल, यानी अब वो हमेशगी वाली बात है जो रिकॉर्ड हो गई है उनकी, मतलब उनका बदनामी उसके अंदर है, उनका डिसग्रेस है उसमें। Perhaps it's also exposed their real nature to some of those who fought for them. और उन ये भी चीज है कि वो जाहिर हो गए, उनका असली, उनका जो उनकी नेचर में था, जो उनकी फितरत आदत थी, वो चीज जाहिर हुई, जो उनके लिए लड़ रहे थे उनके साथ उन पर, जैसे कि खालिद इब्ने वलीद, क्योंकि वो भी ये चीज देख रहे ना कि ये लोग ऐसा कर रहे हैं, who not only accepted Islam afterwards, बल्कि उन्होंने इसके फौरन बाद ही इस्लाम कबूल कर लिए थे, but became one of the most notable champions of Islam, और वो तो इस्लाम के बहुत ही मतलब जंगजू थे वो, कि वो जिस जंग में भी गए वहां उनको फतूहात ही मिली है। इसीलिए उनका टाइटल ही ये था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया था कि अल्लाह की तलवार, सैफुल्लाह। इसीलिए तो उनको शहादत नहीं मिली ना खालिद इब्ने वलीद को, क्योंकि अल्लाह की तलवार टूट जाए मैदान जंग में ये मुमकिन नहीं, इसीलिए वो उनको शहादत का जो था मर्तबा चाहते थे कि उनको मिले, लेकिन वो नहीं मिला। उनकी डेथ उनके बिस्तर पे ही हुई, जिसके लिए उनको बहुत दुख होता था। उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिए और वो इस्लाम के बहुत बड़े मतलब एक जंग के अंदर वो मतलब बहुत बड़े चैंपियन थे इस्लाम के। He was with the Muslims in the conquest of Makkah. फिर फतह मक्का जब हुई थी तो वो थे उसमें, उस फतह के अंदर वो भी मौजूद थे। एंड लेटर ऑन, बाद में उन्होंने इस्लाम के लिए जो भी जंगे की उसमें वन डिस्टिंग्विश्ड ऑनर्स इन सीरिया एंड इराक। तो सीरिया और इराक की दो जगह जो जंग हुई उसमें उनको खास यानी कि ये बोलते ना उनको जैसे बहुत ही यानी स्पेशल खास उनके लिए ऑनर था अंदर। तो यानी क्योंकि उन्होंने जो जीत दिलाई थी वो बहुत जबरदस्त थी, शानदार फतह। फिर है आयत नंबर 129, वलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि यगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु गफूरुर रहीम। वलिल्लाहि, और अल्लाह ही का है, मा वट एवर फिस समावाते, आसमानों में है, व मा फिल अर्द, और जो कुछ भी जमीन में है, हर चीज अल्लाह को बिलोंग करती है, वो अल्लाह ही की है। यगफिरु लिमन यशा, माफ करे अल्लाह जिसे चाहे, व युअज़्ज़िबु मन यशा,
اور جسے چاہے اللہ عذاب دے. اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ جس کو چاہے ہدایت دے، معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ ہے غفور اور رحیم. غفور جو بار 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 معاف کرے، اور رحیم جو بار بار رحم کرے. تو اللہ نے اپنے یہ دو نام جو ہے یہاں پر استعمال کیا. To Allah belongeth all that is in the heavens and on the earth. He forgiveth whom He pleaseth, and punisheth whom He pleaseth. But Allah is oft forgiving, most merciful. یہ ایک اور بھی نوٹ ہے 449. احد is as much a signpost for Islam as Badr. جیسے جنگ بدر جو اللہ نے ایک نشانی بنا دیا اسلام کے اندر بہت بڑی، ایسے ہی احد بھی ہے، جنگ احد. For us in these latter days it carries an ever greater lesson. ہمارے لیے بھی اس کے اندر بہت سبق ہے، عبرت ہے. Allah's help will come if we have faith, obedience, discipline, unity, and the spirit of acting in righteousness and justice. تو اللہ کی مدد آئے گی، آج کے دور میں بھی آئے گی، اگر ہمارے اندر ایمان ہے. ایمان اللہ پر ہونا بہت ضروری ہے. پھر ہم اللہ کی اوبیڈینس میں ہیں، اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں. چاہے وہ جنگ ہو، کچھ بھی ہو، اس میں بھی تم اپنی منمانی تو نہیں کرو گے نا، تم کو ڈسپلن تو رہنا، اوبیڈینس میں رہنا اللہ کے. تو اگر تم فرما بردار ہو، پھر تم ڈسپلینڈ ہو، یعنی تمہارے اندر برابر ایک منظم تم جماعت ہے تمہاری، جس کا ڈسپلن جو ہے وہ بہت ہائی ہے. پھر یونیٹی ہے تم میں، ایک سمپ، ایک ایکتا، اینڈ دا اسپرٹ آف ایکٹنگ ان رائچسنس اینڈ جسٹس. اور تمہارے اندر وہ چیز ہے کہ تم نیکی کے کاموں میں اور عدل اور انصاف، یہ دونوں کو برابر کرتے ہو. یہ چیزیں ہم میں ہوگی تو اللہ کی مدد آج بھی ہم کو ملے گی. اف وی فیل، لیکن اگر ہم یہ کرنے میں ناکام ہوئے، ہز مرسی از آلویز اوپن ٹو اس. اللہ کا رحم جو ہے وہ ہمارے لیے ہمیشہ ہے. اللہ اپنے رحم سے کچھ بھی کرے گا. اگر اس نے کوئی سزا بھی دے دی تو ہو سکتا ہے وہ اللہ کا اتنا بڑا رحم ہے کہ جو ہمارے لیے آگے بہت اچھی چیز ہوگی. اس لیے کوئی بھی چیز کے لیے کچھ نہیں بول سکتے کہ جو اللہ نے کیا ہے وہ اللہ کا رحم ہے. بٹ اٹ از آلسو اوپن ٹو آور اینیمیز. لیکن اللہ کا رحم تو ہمارے جو دشمن ہیں ان کے لیے بھی تو ہے، وہ بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا. اس لیے ہم کو نہیں معلوم کہ اس میں سے کون ہے جس کے دل میں کیا ہے، وہ اللہ جانتا ہے. And those who seem to us his enemies، اور ہم کو جو لگتا ہے کہ یہ اللہ کے بھی دشمن ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے بھی دشمن ہے تو بھی اللہ کا رحم ان لوگ کے لیے بھی ہے. اب سوچو کہ خالد ابن ولید، ابو سفیان، یہ سب تو دشمن والی فوج میں تھے نا، لیکن جب اللہ نے ہدایت دیا تو خالد ابن ولید کیا بن گئے؟ سیف اللہ. اور ابو سفیان بھی تو ہے فتح مکہ کے ٹائم پہ، تو وہ بھی ایمان پہ آ گئے. تو اسی لیے دشمن جو ہے اللہ کے یا مطلب مسلمانوں کے، ان کے لیے بھی کہا نہیں جا سکتا کچھ بھی کہ جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ایز اے دشمن، وہ جب اللہ کی ان کو ہدایت ملی تو وہ چینج ہو گئے. His plan may be to bring sinners to repentance. اللہ کا پلان کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ گنہگاروں کو اس مقام پہ لائے کہ وہ اللہ سے توبہ استغفار کرے، ریپینٹ کرے. اینڈ ٹو ٹیچ اس رائچسنس، اور ہم کو اللہ اس میں نیکی سکھا رہا، کیونکہ جنگ احد جو ہے اس میں بہت بڑا سبق ہے. تو ہم کو بھی اس کے اندر اللہ نیکی کے اعمال سکھا رہا ہے کہ نیکی کیسی، رائچسنس پہ کیسے رہنا. اینڈ وزڈم تھرو دوز who seem in our eyes to be rebellious or even defiant. اور ان لوگوں کے لیے حکمت جن کو کہ ہم
ہماری نظر میں جو لوگ بہت باغی ہے، بغاوت پہ اترے ہوئے ہیں اور ہر چیز میں وہ لوگ انکار کرتے ہیں، رد کرتے ہیں، تو ہم کو یعنی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ مطلب یہ لوگ ایسے ہیں، لیکن اللہ کو نیکی بھی سکھانی ہے، حکمت بھی بتانی ہے، اور ان لوگوں کے تھرو نا جو باغی ہے اور جو ایمان نہیں رکھ رہے، ان کے تھرو دیر میں بی گڈ ان دیم، ان میں بھی کچھ اچھائی ہوگی، کچھ خیر ہوگا، دیٹ ہی سیز اینڈ وی ڈو ناٹ. ہم نہیں دیکھ سکتے کہ وہ جو دشمن پارٹی آئی ہے اس میں کون ہے جس کے اندر کچھ خیر ہے، ہم نہیں دیکھ سکتے، اللہ تو دیکھ سکتا ہے. A humbling thought that must lead to our own self-examination and self-improvement. یہ ایک بہت ہی ایسی سوچ جس میں بندہ بہت جھک جائے، نم جائے، ہمبل ہو جائے، اور وہ اس کی خود کی یعنی خود کیا بولتے ہیں نا، اپنے آپ کا امتحان وہ خود لے اور اپنے آپ کو امپروو کرے، بہتر سے بہتر کرے. ایکچولی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ جنگ احد تھی تو اس میں جب جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعد میں جو انجری ملی، تو وہ انجری جو ہے وہ اس سے مطلب ان کے گال جو ہے یہاں پر اس میں وہ ایک کڑی بھی گھس گئی تھی اور اندر دانت بھی شہید ہو گئے تھے اور پورا سر پہ بھی مار لگی تھی اور خون بہ رہا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اس میں تھوڑا چکر اور غشی بھی آ گئی تھی، تو ان کے منہ سے یہ چیز نکل گئی تھی کہ اللہ ایسے بندوں کو کیسے ہدایت دے گا جو اپنے نبی کو مطلب زخمی کرے. تو اللہ نے بتا دیا کہ آپ نہیں یہ چیز کرو کچھ بھی، اس لیے کہ اللہ کے پاس ہے وہ سب کچھ. اللہ چاہے جسے مطلب یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ چاہے جسے مطلب معاف کر دے، جسے چاہے عذاب دے. اللہ غفور ہے اور رحیم بھی ہے، اس لیے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ڈیسیژن جو کرنا ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ صرف پہنچانے کا کام کرو، لیکن ڈیسیژن آپ کا نہیں ہے، وہ اللہ کا ہی رہے گا کہ اللہ جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے عذاب دے. کیونکہ اس میں بہت سارے لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے بعد میں، اور جو لوگ نہیں لائے وہ عذاب میں آئے. تو یہ اللہ کا یہ چیز کا بتانا ہے. یہ اور خود ان کے چچا ابو طالب جن کے لیے رسول اللہ کا کتنا دل تھا کہ وہ ایمان لے آئے، لیکن نہیں لا سکے نا. اللہ نے جیسے کہا نا آپ ان کو نہیں ایمان پہ لا سکتے، آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا بولے تھے ان کو کہ میرے کان میں بول دو، اے چچا میرے کان میں بول دو لا الہ الا اللہ، میں گواہی دوں گا حشر کے دن. لیکن وہ انہوں نے نہیں کیا، کیونکہ وہ ان کا وہی تھا کہ نہیں ایسا کیسا، پھر میرے پیچھے سب لوگ پھر یہی بولیں گے یہ لوگ اس نے اپنا دین ایمان چھوڑ دیا تو وہ مجھے نہیں چاہیے. لیکن وہ جاہلیت کی بات ہے، دیکھا جائے تو جہالت، کیونکہ پیچھے سے کون کیا بول رہا ہے وہ نہیں ہے. اصلی تو وہ یہ کہ جو ہم وہ کرے جو اللہ کو پسند ہے اور جو اللہ کے لیے کرے، اور اس میں اللہ اگر راضی ہو جائے تو پھر جگ راضی. اللہ راضی تو جگ راضی. لیکن اگر اللہ ناراض ہے تو پھر ساری دنیا راضی بھی ہو تو کیا کام کا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.